بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، وہ مسجد جہاں اذان اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہو، اس میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا مقصد لے کر قیام کرنا اعتکاف کہلاتا ہے، اور اعتکاف کرنے والا معتکف کہلاتا ہے۔ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں۔ اول یہ کہ منت مانی ہو کہ خداوند عظیم کے فضل و احسان سے فلاں کام پر خیر و خوبی انجام پا جائے، یا میرا فلاں عزیز بیماری سے نجات حاصل کر کے صحت یاب ہو جائے تو میں خداوند عظیم کے فضل اور احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنے دن تک اعتکاف کروں گا۔ اور دوسری قسم سنت مؤکدہ کہلاتی ہے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج غروب ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے مسجد میں موجود ہو اور پورے عشرہ میں اعتکاف کرے، یعنی مسجد میں ہی قیام کرے، اور عید الفطر کا چاند دیکھے اور اعتکاف کو ختم کرے۔ اعتکاف کی تیسری قسم نفلی اعتکاف کی ہے، یعنی غیر مشروط ہے، نہ روزہ ہونا لازمی ہے، نہ ہی خاص وقت مقرر ہے، بلکہ مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ نیت کرے کہ میں خدا کی رضا جوئی کے لیے اتنے وقت تک مسجد میں قیام کر رہا ہوں جب تک وہ مسجد میں نماز، تسبیح و تحلیل اور تلاوت کلام مجید میں محو رہے گا، معتکف رہے گا، اور جب مسجد سے چلا جائے گا تو اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ اعتکاف عارضی طور پر ہوتا ہے۔ مسئلہ اعتکاف کی دوسری قسم جو کہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت علی الکفایہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر سارے شہر یا سارے گاؤں میں سے ایک شخص بھی معتکف ہو جائے گا تو اس کا اعتکاف سب گاؤں والوں کی طرف سے بھی ہوگا۔ اگر سب چھوڑ دیں گے تو سب سے جواب طلبی ہوگی۔ در مختار۔ جس طرح نماز جنازہ میں ہے کہ اگر چند لوگ بھی نماز جنازہ ادا کر دیں تو یہ سب اہل شہر کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب سے جواب طلبی ہوگی۔ معتکف یعنی اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے مسجد میں قیام کرنے والا اپنے اس عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں ہی اپنے سب گھر بار کو چھوڑ کر خدا کے گھر میں بسیرا کر لیا ہے۔ ہماری عام اور معاشرتی زندگی میں یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی ذی وقار اور صاحب حیثیت کے ہاں کوئی شخص مہمان بن کر جائے تو وہ اس کی عزت و توقیر کرتا ہے، خواہ آنے والا اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ پھر خداوند عظیم جو کہ تمام داتاؤں کا داتا ہے، اگر اس کے گھر میں کوئی مسلم جا کر پناہ طلب کرے تو کیا خداوند عظیم اس کی خاطر و مدارت نہیں کرے گا؟ ایک شخص اپنے ہاں آنے والے کی عزت و توقیر کرتا ہے تو خداوند عظیم اپنے ہاں آنے والے کی عزت و توقیر کیوں نہ فرمائے گا؟ اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ میں معتکف ہونا 2 حج اور 2 عمرہ حج کرنے کے برابر ہے۔ ایک اور موقع پر یہ ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد میں مغرب سے لے کر عشاء تک معتکف رہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے قیام کیے رہے اور نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کے سوا کلام نہ کرے، تو اللہ پر لازم ہے کہ اپنے کرم سے اس معتکف کے لیے جنت میں محل تیار کرے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، سماعت فرمائیے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رضائے حق کے لیے ایک دن بھی مسجد میں قیام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کی آڑ بنا دے گا جن کی مسافت آسمان و زمین کی مسافت سے بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتکاف کے 2 بڑے فائدے پوشیدہ ہیں جن کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ معتکف اعتکاف کی برکت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ فائدہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے برابر کوئی دوسرا فائدہ نہیں، کیونکہ جب انسان گناہوں سے محفوظ رہے گا تو خداوند تعالی کا مقرب ہوگا، جب خداوند کا مقرب ہوگا تو اس پر خدا کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کے عالم میں ہونے کی وجہ سے انسان بہت سے نیک اعمال میں شریک نہیں ہو سکتا، مثلا نماز جنازہ، مریض کی عیادت اور مظلوم کی اعانت وغیرہ، مگر خداوند کی رحمت ملاحظہ ہو کہ معتکف حضرات کو ان سب نیک اعمال کا بھرپور ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ مقدس میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو یہ نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔